شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ، اور آج اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی نرالا ہے۔ اس سلسلے میں مرحلہ وار نبی پاک کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم نے جانا، اور اب آج ہم نبی پاک کی مبارک عادتوں کے بارے میں جانیں گے۔ عادات مصطفیٰ، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عادتیں، نبی پاک کی مبارک ادائیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی باتیں جب بھی کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں۔ نبی پاک کی باتیں ہیں، پیارے آقا کی مبارک عادتوں کی باتیں ہیں، اور یہ وہ اخلاق ہیں، یہ وہ عادتیں ہیں جو ہم نے اپنانی ہیں اور اپنی زندگی کو بہترین کرنا ہے۔ نبی پاک وہ رول ماڈل ہیں ساری دنیا کے لیے کہ اگر ان کے اسوہ حسنہ پر، ان کے طریقہ کار پر، ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کر لیا جائے تو زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت کا بھی لطف انشاءاللہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں آج بہت پیاری باتیں ہونی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے سلسلے میں حسب معمول مختلف زبانیں بولنے والے ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ اپنے وطن کی مختلف زبانوں میں ان سے بات کریں گے۔ نبی پاک کی جو عادتیں ہیں سبحان اللہ، ان کے بارے میں خالق کائنات کو خود کیا فرما رہا ہے۔ میری تو آپ کی اوقات ہی نہیں نا، ہم نبی پاک کے اخلاق پر، پیارے آقا کی مبارک عادتوں پر کیا بات کریں۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، یعنی اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں۔ آج تقریباً 1400 سال، 1450 سال کم و بیش ہو گئے ناظرین۔ بڑے بڑے دشمنان رسول کی بھی کیا مجال ہے کہ آپ علیہ السلام کی اخلاق کے بارے میں کوئی جس کو کہیں کہ مائنس بات کر سکے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کے مجموع میں اپنے عملی کردار کا مظاہرہ فرمایا نبی پاک نے۔ آپ کے سامنے آگے پیچھے ایک زمانہ تھا، ایک قبیلے تھے، علاقے تھے جہاں آپ کے دشمن بستے تھے، مگر آپ کے اخلاق پر کبھی کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ علیہ السلام بہت ہی بلند اخلاق، نرم خو اور رحیم و کریم ہے۔ اللہ پاک نے ایسا باکمال میرے آقا علیہ السلام کو بنایا۔ آج میں نے اور آپ نے اس پروگرام میں، اس سلسلے میں سمجھنا یہ ہے کہ میری اور آپ کی عادتیں کیسی ہیں، نبی پاک کی عادتیں کیا ہیں، اور میں اپنے آپ کو نبی پاک کا امتی کہتا ہوں، ان کا غلام کہتا ہوں، تو میری عادتیں کیسی ہونی چاہیے، میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، میرا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یا ایک بات میں بتا دوں، پھر انشاءاللہ ناز شریف اور ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے۔ میں ابتدائی گفتگو جو کر رہا ہوں اس میں ایک بات بتاؤں راشد بھائی، کچھ لوگ جو ہے نا جب عادتوں پہ بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں یار کیا کرے، ہماری عادت ہو گئی ہے۔ یہ ذرا آج سمجھیے گا بات۔ بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، عادتیں رنگ اور قد نہیں ہیں کہ بدل نہ سکیں۔ جو افریقن ہے وہ گورا نہیں ہو سکتا، انگریز کہے میں کالا ہو جاؤں وہ نہیں ہوگا، گورا گورا رہتا ہے، کالا کالا رہتا ہے۔ اسی طرح بہت لمبا کہے میں چھوٹا ہو جاؤں، چھوٹے قد والا کہے میں بہت لمبا، نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بدل نہیں سکتی، مگر عادت بدل سکتی ہے۔ عادتوں کے حوالے نہ کریں اپنے آپ کو، میں کیا کروں جناب، بڑا غصے والا ہوں، میں تو ہوئی جناب لڑاکو، ایسی باتیں کرتے لوگ، میں کیا کروں، میں چیخ چیخ کر ہی بات کرتا ہوں، بھائی ہمارا تو اسٹائل ہے۔ جناب اگر آپ کا ایسا اسٹائل بن گیا تو آپ کو بدلنا پڑے گا۔ کچھ لوگ ہوتے کہتے رہتے میں تو بڑا سست ہوں، یہ نہ کہیں، آپ سستی رہ جائیں گے۔ You have to change yourself، آپ بدل سکتے ہیں۔ عادتیں بدلی جاتی ہیں۔ نبی پاک کی سیرت پڑھے نا، کیسے کیسے جنگجو آتے تھے، دشمنان اسلام آتے تھے، مگر پیارے آقا کی صحبت اٹھاتے اسلام پر جان قربان کرنے والے بن جاتے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کئی لوگوں نے اپنی عادتیں بدلی ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے کیسے کیسے، جس کو آپ کہیں اپنے اپنے زمانے کے ترم خان تھے،
بھائی آئے تو آج مبلغ دعوت اسلامی بن گئے، دین کے دائی بن گئے، مسجد کے امام بن گئے. اگر چاہیں تو عادتیں تبدیل ہو سکتی ہیں. تو آج کا پروگرام ہمیں ہائی لائٹ کرے گا، ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کون سی عادتوں میں اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. نعت شریف کے کچھ اشعار سنتے ہیں، پھر ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، ارے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہو پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہو پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، وہ مدینہ جو کون کا جگہ، وہ مدینہ جو کون کا جگہ، جس کا دیدار مومن معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو. وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. کب سارا کا سارا مدینے میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے. کب سارے کا سارا مدینے میں ہے، گھر کے ہجرت آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت آ گئے مصطفیٰ. روشنی آج گھر مدینے میں، کیونکہ جس کا ہو پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. اب مجھے موت کا کوئی خط سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار
اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے جب نظر سوئے صحبہ بغا ساتھ بھی گیا ساتھ جا بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی میں مونی اب رب رہوں گا یا کس لیے میں مونی اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا مدینے میں میری الفت مدینے سے کیوں ہی نہیں میرے آقا روضہ مدینے میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادتیں، میرے آقا کے محاسن اخلاق، اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفائے عہد یعنی وعدہ کی پاسداری، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خاری، تواضع اور انکساری، حیا داری کی اتنی بلند منزلوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہی جملے میں اس کی صحیح تصویر گویا کھینچتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرمایا، کانا خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل کرنا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ راشد بھائی کیا کہیں گے اس نبی پاک کا ذکر خیر کہ جن کی ہر ادا نرالی ہے، جن کا ہر وصفی لاجواب ہے، لاجواب آقا کی باتیں ہو رہی ہیں، کاش ان کی عادتوں اور اخلاق کا ہمیں کوئی ذرہ نصیب ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمام تر اچھے اخلاق عطا فرمائے، اور دیگر انبیاء کرام کو جو اخلاق فردن عطا ہوئے تھے ان تمام کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں جمع کیا گیا۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھتے ہیں مختلف انبیاء کرام کے تذکرے موجود ہیں، اور ویسے تو ہر نبی ہی اپنے دور میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، ہر اعتبار سے انبیاء کرام کی ایک شان اور بلندی ہوتی ہے، لیکن مخصوص انبیاء کرام کی سیرت میں ہمیں مخصوص قسم کی صفات نمایاں نظر آتی ہیں۔ کسی نبی کی زندگی میں ہمیں شکر کا پہلو واضح طور پر نظر آتا ہے، کسی نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں صبر کا پہلو نظر آتا ہے، تو مختلف پہلوؤں کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں رب تبارک و تعالیٰ نے پیچھے اگر اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو کئی انبیاء کرام کے اوصاف کو ذکر کیا گیا، ان کا ذکر ہوا، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو اے محبوب آپ ان کی پیروی کیجئے، ان کے راہ پر چلیے۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت ذکر کیا کہ یہاں انبیاء کی ہدایت سے مراد ان کے اخلاق اور ان کی مبارک عادات ہیں، تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ بنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام تر انبیاء کے اخلاق اپنانے کا حکم دیا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے اخلاق کا مجموعہ ہیں، اور اخلاق کی ایسی منزل پر پہنچے جو آپ نے آیت مبارکہ بھی پڑھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی بات کو بڑے پیارے انداز میں منظوم کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھا جائے تو ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، ظاہری خلقت کے اعتبار سے بھی، اور باطنی اوصاف علم کے اعتبار سے بھی اور سخاوت کے اعتبار سے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گروہ انبیاء میں بھی ممتاز اور نمایاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خلق میں اور خلق میں یعنی اخلاق کریمہ میں بھی اور اپنی صورت اور اپنے جمال میں بھی، یعنی حسن صورت
اور حسن سیرت دونوں میں تمام انبیاء پر سبقت لے گئے، کوئی بھی نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ سخاوت اور رتبہ معرفت تک نہ پہنچا، جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں ہی بیان کیا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت یعنی دنیا میں جلوہ گری کے کئی مقاصد تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں اس میں، کچھ حکمتوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ریویل کیا اور بیان فرمایا۔ ایک روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میرے بھیجے جانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اخلاق کو ان کے اوج کمال تک پہنچاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب عادات مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، اتنی عادتیں ہیں ناظرین، ایک سلسلہ کیا ہم ساری زندگی بیان کرتے جائیں، نبی پاک کی اداؤں، نبی پاک کے اوصاف، ان کے کمالات کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے کوشش کی اور قلم اٹھایا، شان بیان کرنے کی کوشش کی۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ عیب تناہی کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا ختم ہو جانا، کلوز ہو جانا، پورا ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی تو ایک عیب ہے نا کہ بات ہی پوری ہو گئی، گل مک گئی۔ فرماتے گل مکتی نہیں ہے، بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج دو تین عادتوں پر ہی کچھ بات کر پائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میرے آقا کیسی شان والے اور کیسے کمالات والے ہیں، اور ان سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے، اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کیا کرنی ہے۔ حضرت زید بن ثانہ یہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو یہودیوں کے ایک عالم تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کھجوریں خریدی تھیں۔ اب کھجوروں کی جب دینے کی مدت ٹائم آ گیا، نبی پاک نے دینی تھی ان کو، ابھی ایک دو دن باقی تھے، تو بھرے بجبے میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تلخ انداز میں، بڑے جارحانہ انداز میں گفتگو کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اور چادر مبارک کھینچ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو۔ بدتمیزی کا انداز ہے نبی پاک کو بھرے بجمے میں اس طرح وہ کہہ رہے ہیں، اور تم لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے، ٹال مٹول کرتے ہو، معاذ اللہ۔ اب جب یہ انداز دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے ساتھ ہیں، آپ بالکل جلال میں آ گئے، نہایت غضبناک اور بڑی تیز نظروں سے اسے دیکھا اور اس کو کہا کہ اے خدا کے دشمن، کیا خدا کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی ابھی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ذرا غور کیجئے، کوئی بدتمیزی کرے، ساتھ گارڈز بھی ہوں، چاہنے والے ہوں، تو بندے کی ٹوری الگ ہو جاتی ہے نا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کیا کہا؟ اے عمر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اور نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی اسے ہدایت کر کے کہ یا رسول اللہ آپ ان کو اپنا اس کا حق دے دے، اس کو نرمی کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دینے کا بھی فرمایا کہ جتنی یہ مانگتا ہے اتنی دے دو، مزید بھی کچھ دے دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور جتنا وہ مانگ رہا ہے، جتنا اس کا حق ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایکسٹرا کیوں دیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تربیت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر، تم نے چونکہ اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا تھا، غصے کی نظروں سے دیکھا تھا، اسے خوف زدہ کیا تھا، اس لیے اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ اس کو میں دینے کا حکم دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثانہ کے پاس حضرت عمر لے کر جاتے ہیں وہ کھجوریں، تو کہا اے عمر، جو میری کھجوریں نکلتی تھی وہ تو ہو گئی، یہ ایکسٹرا کیوں لائے ہو؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا، میں نے تمہیں تیز نظروں سے دیکھا تھا، اس لیے میں یہ ایکسٹرا کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ مگر ایک بات تو بتاؤ، تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بڑا عالم کہلاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہ پھر تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اتنی بدتمیزی سے تم نے بات کی؟ تو کہا عمر، بات یہ ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی کچھ نشانیاں پڑھی ہیں، اور میں نے اس میں ایک نشانی پڑھی تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا، ان کا حلم، ان کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی، ان کا عفو درگزر اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اے عمر، میں نے اپنی تمام پچھلی جو کتابیں تھیں نا اس میں ساری نشانیاں ان میں چیک کر لی تھی، دو نشانیاں باقی تھیں، ایک تو یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، اور دوسرا یہ کہ میں نے
اس ترکیب سے اس نشانی کو دیکھ لیا. اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جتنا جہل کا برتاؤ کیا جائے گا یہ حلم بڑھتا رہے گا, یہ نرمی بڑھتی رہے گی. اے عمر, میں نے یہ دونوں نشانیاں چیک کر لی ہیں, اب میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں, اور اے عمر میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر صدقہ کر دیا ہے. نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. کیا شاندار واقعہ ہے. اپنے صحابی کی تربیت بھی نبی پاک فرما رہے ہیں. نرمی دیکھیں, حلم دیکھیں, ادھر جہالت ہے ادھر نرمی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج تک جملہ مشہور ہے ٹٹ فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا, اینٹ کا جواب پتھر سے. جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ ہم بدماش ہیں. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بدماش بن جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. مگر آج لوگ ایسا لگتا ہے فرسٹریٹ, تیار ہیں لڑائی کے لیے, اچھا خاصا نیک نمازی بھی ہوتا ہے, مگر جب غصہ آ جائے, کوئی مزاج کے خلاف بات کر دے تو یہ چڑھتی ہستی نے. پھر بندہ کہتا ہے بتاتا ہوں میں کون ہوں, اور سچی بات ہی وہ بتاتا ہے وہ کون ہے, اس کا اخلاق ہی بتا دیتا ہے کہ وہ کون ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائی, اتنے واقعات ہیں. نرمی ان پیارے آقا کی درگزر, سبحان اللہ, اللہ اس کا صدقہ اس کا ذرہ عطا فرما دے. کیا فرمائیں گے راشد بھائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں میں چاہوں گا تسی پنجابی وچ گل کرو انشاءاللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم دا عفو درگزر اور بدلہ لینا تے قادر ہونا دے باوجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا لوکاں معاف کر دینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا ایک روشن پہلو ہے. صحابہ کرام ذکر کیتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اتنی پیاری شخصیت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدی کسی غلام کسی باندیاں اپنی کسی زوجن یا اپنے کسی خادمہ نہیں ماریا. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی دی غلطی دے باوجود معاف کیتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمان دا خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً 10 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ بطور خادم رہے اور انہاں دا لقب بھی خادم رسول ہی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائیں کہ تقریباً 10 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ رہا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کی تھی, لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے طویل عرصے کدی بھی میں نے کسی کم ہوتے آبجیکشن نہ کیتا کہ اے کم تسی کیوں کیتا اور اے کم تسی کیوں نہیں کیتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا ایک خلاصہ بیان کیتا جس نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف وچ ذکر کیتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات واسطے کسی کو انتقام نہ لیندے, لیکن اگر حدود اللہ دا معاملہ ہوندا, رب تبارک و تعالیٰ دے احکام دی خلاف ورزی دا اگر کوئی معاملہ ہوندا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا بدلہ لیندے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان وچ بے ادبی کرنا, گستاخی کرنا, اے بھی حدود اللہ وچ ہوندا اور ادا بھی شریعت وچ حکم بیان کیتا گیا. لیکن او معاملات جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال لوکاں کیتے جڑے کفر دے درجے چ نہ آئے اس اور او گستاخی دے درجے چ نہ آئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وچ عفو درگزر کیتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیتا کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ الا ان تنتہک حرمت اللہ فینتقم للہ بہا, کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات واسطے کسی کو بھی بدلہ نہ لیا, ہاں اللہ تعالیٰ دے حرام کردہ معاملات رب تبارک و تعالیٰ دی حدود وچ اگر کسی رخ نہ کیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ دی حدود دی بے ادبی کیتی تے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا بدلہ لیا. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عفو درگزر دی ایک مثال بیان کیتی کہ غزوہ احد وچ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی اذیت پہنچائی گئی کفار دی طرفوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مقدس دن مبارک دا ایک حصہ بھی شہید ہویا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ انور بھی زخمی ہویا. صحابہ کرام بڑی گل سخت لگی. صحابہ کرام عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اس قوم ہوتے تسی دعائے ضرر کرو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمہ, کہ رب تبارک و تعالیٰ میں لعنت کرنا والا بنا کے نہیں بھیجیا, میں دعوت دینا والا اور رحمت کرنا والا بنا کر بھیجا. وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس قوم واسطے جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت تے آئی اور اس دعائے مصطفیٰ دا ہی صدقہ یہ کہ کئی افراد جڑے غزوہ احد وچ بھی شریک آئے, بعد وچ انہاں ایمان دی سعادت نصیب ہوئی. رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کیتا اللہم اہدی قومی, اے اللہ میری قوم ہدایت دے, فانہم لا یعلمون, کیونکہ اے نہیں جان دے, اے میں نے مقام و مرتبے تو واقف نہیں ہیں. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف وچ اس روایت ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا عفو درگزر کتنا اعلیٰ ہے کہ کفار دی طرفوں اتنی تکلیف اور اذیت پہنچائی گئی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اذیت دے بدلے چ اگر صرف خاموش ہو ویندے تے اے بھی بہت وڈی گل آئی, لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف سکوت کیتا بلکہ معاف بھی کیتا اور انہاں واسطے ہدایت دی دعا بھی کیتی اور انہاں واسطے ایک عذر بھی بیان کیتا کہ اے حقیقت تو ناواقف ہیں اس واسطے معاملات
کر رہے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ یہ نعتیں بھی سنتے ہیں، یہ واقعات بھی سنتے ہیں، مگر کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ کیا ہم جھگڑے سے اوائڈ کرتے ہیں؟ یا ہم ہر وقت لڑنے کے لیے، ریونج کے لیے، انتقام کے لیے، بدلے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ پلیز یہ سوچنا ہے۔ اس موضوع کو لے کر آگے چلیں گے اور زبانوں کے مبلغین کے پاس کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی جم نگر تھی سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کراں تو ماشاءاللہ پروگرام عالم تیرا پروانہ جاری وساری آئی عبدالحبیب بھائی جی بارگاہ مرض ہے کہ آئیں میمنی جے اندر کلام سنبھڑائی ڈیو ہانے بر کایو آقا مدینے مکین۔ واقعی اب تو واقعی کیفیت ایسی ہے کہ بس سرکار اب بلا لیں، بہت دیر ہو گئی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام ہے محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری چنیوڑ سے۔ عبدالحبیب بھائی، ہمیں اپنا پروگرام عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہمیں اپنے عبدالحبیب بھائی بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور نور عالم بھائی کی آواز ہمیں بہت پسند ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے اور مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ ماشاءاللہ، ہمیں آپ کی کال بہت پسند آئی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد روشان طاہر ہے، مجھے حاجی عبدالحبیب بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور آپ کا پروگرام عالم تیرا پروانہ، کیا بات ہے، مدینہ مدینہ اور مدینے کی یاد میں تڑپاتے ہیں، واہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ، ایک اور کال دے دیں۔ حسن رضا اتاری فیصل آباد پینسرا کبینہ سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کبھی یہ سلسلہ اگر آپ مدینہ پاک میں بھی کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، مدینہ پاک کی مبارک راتیں ہوں اور یہ آپ کا سلسلہ ہو رہا ہو اور حکومت خضرا کے پیرے پیرے نظارے بھی ہو رہے ہوں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ بس آپ نے جو بات کہی، میرا خیال ہے نہ صرف یہاں موجود سبھی اسلامی بھائیوں کے دل کے تار چھڑ گئے، بلکہ مجھے میرے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹر بھی ہونا چاہیے مدینے میں، کیمرہ مین بھی ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ایسے دن آ جائیں اور وہاں سے سلسلہ کریں۔ بہت شکریہ آپ سب کی کال کا، اور اب ہم چلتے ہیں دیگر مبلغین کی طرف، دیگر زبانوں کے مبلغین کی طرف۔ اختر بھائی کیا فرمائیں گے؟ عادات مصطفیٰ میں پہلا ہم نے جو ٹاپک لیا ہے نبی پاک کا عفو و درگزر۔ یہاں میں تھوڑا سا انٹیریئر کے لوگ چونکہ آپ کو سنتے ہیں، آپ کی زبان، آپ کی بولی ہے، آپ پشتو بولیں گے اور پھر سندھی، پھر بلوچی، تو انفارچونیٹلی جو انٹیریئر کے ایریاز ہیں، گاؤں گوٹ ہیں، وہاں زیادہ دشمنیاں ہوتی ہیں اور قبائل کی دشمنی چلتی ہیں اور سالہ سال کی چلتی ہیں، تو کچھ اس بارے میں بھی ایڈریس کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زما خوږو اسلامی رړو مدنی چینل کتونکو څنګه چې عبدالحبیب بھائی خپل انټرو کې ووی او راشد بھائی ماشاءالله ورا خوږه خبره وکړه، نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام عادتونه ډیر زبردست دي، ډیر مبارک دي، او په دغه عادتونو باندې الحمدلله زمونږ ژوند به پتیریږي، او دغه عادتونو د پاره مونږ دلته نن جمع شوي الحمدلله، او عبدالحبیب څنګه چې شروع کې دا خبره وکړه چې د بنده قد نشي بدلېدی، رنګ نشي بدلېدی، عادت خو بدلېدی شي که نه، ته وایه زما عادت نشي بدلېدی۔ نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام څنګه چې راشد بھائی میدان طائف کې دننه څومره خلکو زخمی کو، ټول بدن د زخمی شو، او بیا هم د الله د رضا دپاره هغه ټول یې معاف کړ، دا عذر یې ورته وکړ چې یا الله دی ما نه پیژنې، ځکه ته دی له معافي ورکې، دی که زما خبره نه مني، د دی چې کوم نسل دی هغوی به زما خبره مني۔ نو بهرحال زما خوږو اسلامي رڼو، دا معاف کولو عادت چې کوم دی دا ډېر لوی نیکي ده، ډېر ښکلی عادت دی، او شب قدر باندې جو دعا چې موږ له راغه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام موږ له زده کړې ده، اللهم انی عفو کریم تحب العفو فاعف عني، چې یا الله ته معاف کولو والا یې او معافي چې ته ورکې دا خبره ته خوښې، نو یا الله ما معاف کا، نو چې دومره لویه دعا په دومره لوی په شپې باندې مونږ غواړو، نو مونږ خپل کسان ولې نشو معاف کولی؟ نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په ټول ژوند کې خلکو له معافي ورکړې ده، دا دومره لوی سنت دی نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام۔ زمونږ بدنصیبي دا ده چې نسل در نسل بیا هغه دشمنیان زمونږ چلیږي، نو دا زما خوږو اسلامینو ډیره غلطه خبره ده، او
دا سیوم په حدیث کې راغلی دا مونږه راشد بای نه عبدالحبیب نه په دې خبره به زه وایم یو خو مونږه معاف کوو نه بل خبره یو کس چې مونږ له معافي راوړي بیا غم مونگا نہ معاف کہوں ایک تو ہم معاف نہیں کرتے اور دوسرا اگر معذرت لے کر بھی آ جاتا تب بھی اس کی معافی قبول نہیں کی جاتی. اس کے بارے میں چاہوں گا کوئی بعض اوقات تو کوئی معاف کر دے نا تو اس کو بھی کہتے تم بزدل ہو گئے ہو, اللہ جھگڑا نہیں کیا تم نے, بدلہ نہیں لیا, کیسے معاف کر دیا, یعنی یوں بھی غیرت دلاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں دام وہی کہ یو کس کا معافی ورکی نو بل ورتا بیا استغفر پاغا ماندے شرمندے تا څنګه داغا سړی معاف کو تو خواړو ځوان نه تا خپل پلار بدل وانه غوښتو تا خپل زوی بدل وانه غوښتو. الله اکبر الله اکبر. زما خوږو اسلامي رونو په دې بدل باندې ما راي په دې خبره پاز ما دا الله دا پارا بندا معاف کړي دے دا د ما نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دے بس دا خبره مونږ لا ډیره ده. الله کریم دې مونږ لا په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. ایک حدیث کا میں چاہوں گا ترجمہ بھی کر دیں اپنی زبان میں تاکہ ہمارے جتنے پختون بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم یہ سلسلہ کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے ہم ان کے بارے میں جانیں اور پھر اپنی زندگی میں کچھ فرق لائیں نا. تو اب ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب یہ جو نہیں کرتے معاف, رحم نہیں کرتے, نہیں چھوڑوں گا بس کچھ بھی ہو جائے بدلہ لینا ہے, وہ یہ سوچ لیں کہ اگر ہمیں بعد میں پکڑ لیا گیا تو ہماری غلطیاں کم ہیں. اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا, ہم نے لوگوں کو معاف نہ کیا تو کدھر جائیں گے. ہم رحم نہیں کرتے, اگر ہم پر اللہ نے رحم نہ کیا ہم کدھر جائیں گے. خود سوچئے, ہمیں مغفرت بھی تو لینی ہے نا, اللہ سے جنت بھی تو لینی ہے. تو اللہ کے بندوں کو معاف کرو اور اللہ سے عرض کرو مولا میں نے بندے کو معاف کر دیا تو مجھے معاف فرما. سبحان اللہ. یہ میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا ما خوږو اسلامي رونو دوره ښکلې حدیث پاک خلاصه عبدالحبیب بای وې ده چې څوک چې معافي نه ورکوي که نه د هغه له بیا معافي نه میلاویږي. څوک چې رحم نه کوي په هغه باندې بیا رحم خدای تعالی نه کوي. دا څومره لوی خبره ده. او یو بل روایت داسې مفهوم دی چې چا سره د هغه ورور معافي راړه چې زه تا نه معافي غواړم ما معاف کا او تا هغه معاف نه کو نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ما د پاس ما خاصه بیا اوسه کوثر باندې رس د قیامت د ما خاصه ناراضي. څوک چې معافي نه ورکوي نو بهرحال معافي ورکول دا ډیره لویه نیکی ده. الله کریم دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق. آمین آمین. اتنے واقعات ہیں ناظرین. خیبر کا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ زینب نابی ایک یہودی عورت تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا. لبید بن عاصم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا اور بذریعہ وہی آپ کو یہ حال پتہ بھی چل گیا کہ کس نے کیا ہے, یعنی وہ بندہ بھی پتہ چل گیا کہ کون ہے. نبی پاک نے اس سے بھی کوئی مواخذہ نہیں فرمایا, اس کو بھی معاف کر دیا. ایک اور شخص جس کا نام غورس بن الحارث تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے تلوار جو ہے وہ لے کر نیام سے اس نے کھینچ لی, یعنی تلوار بالکل نکال کے تیار رکھی ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے, اکیلے ہیں, کوئی ساتھ نہیں تھا. نبی پاک نے جب مبارک آنکھیں کھولی تو غورس کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے. صرف نبی پاک ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ اکبر. زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف ایک لفظ نکلا, اللہ. بس یہ سننا تھا کہ غورس تھر تھر کانپنے لگا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. نبی پاک نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا غورس اب کون ہے جو تم کو مجھ سے بچائے گا. اب غورس کیا کہتا ہے, یعنی آپ سوچیں جو مارنے کے لیے آیا, قتل کرنے, اب وہ قبضے میں آ گیا ہے. اب غورس کہتا ہے کہ آپ ہی میری جان بچا دیں. رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا عرض کرنے لگا کہ حضور اب آپ نے معاف کرنا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی معاف کر دیا, اسے بھی چھوڑ دیا. غورس آ کر اپنی قوم سے پتہ کیا کہتا ہے, اے لوگوں میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے, لیکن آج چھوٹی سی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. سنا ہوگا آپ نے بیانات میں, سلسلوں میں, پروگرامز میں علماء سے کہ قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. ادھر بات بات پر جھگڑے ہیں, رشتہ داریاں ختم ہیں, قبیلوں کی لڑائیاں ہیں. نہ کریں ایسا, ختم کریں ان چیزوں کو, جھگڑوں کو ختم کریں, معاف کریں اور جوڑیں. ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں, توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. چلیں چلتے ہیں بلوچی مبلغ کے پاس انشاءاللہ کچھ بدری پھول لیتے ہیں. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی میں اس کا بہترین نمونے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سیرت مبارکہ میں بیچارے کہ یہ میں بیوانے تو میں دنیا بھی بہتر بھی اور آخرت بھی انشاءاللہ میں بہتر بھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اخلاق کے بارے قرآن کریم میں بعضی آیت مبارکہ بھی ہستا کہ جیسے عبدالحبیب بھائی ذکر کو 29واں پارہ سورہ قلم میں آیت نمبر 4 ہے تو کہیں
اور بعض احادیث مبارکہ بھی استا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں اس نے اخلاق کے بارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اخلاق کے بارے حدیث مبارکہ یہ مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمینتا کہ اللہ تعالی اخلاق کے درجات مکمل کتگاں اور شر کمالات پورا کنینتگاں کنے کے وفتہ منع دیم داتگی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں اخلاق مبارکہ بارے حدیث مبارکہ یستے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں اخلاق کے بارے ہمارا تعلیم دے گتا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں اخلاق کے سرا اخلاقانی سرا عمل بکنے کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی سے چھ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمینتا کہ مسلمانانہ چے زیادہ شر مردم اما ہیں جو یہ اخلاق درستان چے زیادہ بہتر بیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں اس نے اخلاق کے پہلو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت مبارکہ یک مزنے پہلو عفو و درگزر یعنی معاف کنک یک دیگرے اچھے معاف کنک کہ حدیث مبارکہ بھی بعضی استعیش بارے کہ کسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ یہ مفہوم ہے کہ کسے اگر کسے معاف نہ کنتے تو آئیے بھی جو اس سے معافی نہ ملی تھے کہ کسے مردمانی گناہ درگزر نہ کنتے تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ جو سے درگزر نہ کیا معاف نہ کنتے. حدیث مبارکہ اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمینگ والے اور درگزرہ جو سے پسند کنتے. پھر مرچی ماں بھی جو سے وہ طرح بیچارے کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت کجم پہلو عمل کریں گے کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر سیرت مبارکہ اگر بیوانے اور یہ اسرا عمل کرنے کی کوشش بکنے تو بعض جو استے میں دنیا بھی بہتر بھی میں آخرت بھی بہتر بھی. ہرچی بعض نے جو استے ماں ہمیں سوچے یار یہ منا چے کم میں یا اشیا منی نہ جنگ کوتا یا آئیا منی جو استے نا عزت پامال کوتا یا دیگے انچے معاملات کوتا بلے اگر آئیا شرمندگی بھی آقا معافی زیرگا بلے ماں جو استے اکڑے سرا جو استے ابر کرنے ان کے تکبر یک تکبرانہ جو استے میں یک مزاج بنی کہ ماں جو میں اکرا معافی زیرگا پیدا کہ ماں یہ ہمیں کچھ ہے کہ یار ماں یہ طرح معاف نہ کنے آئیے ماں معاف نہ کنے اور اگر ماں معاف بھی کرنی نہیں تو میں کشگور مردم آؤ دگے میں جو سے قبیلہ والے دگے میں سنگت یار دوست گڑا مارا جو سے تانا دینتے کہ یار تو بزدل بھی تے تو آئیے اگر معافی زیرگا شدے گے کہ چیئے کہ آئینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت مبارکہ نوانتا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت مبارکہ میں بیوانے کہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میں جو سے قول جو تو گشت ہے کہ پورے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت مبارکہ اگر میں قرآن کریم ہے جو سے پورے قرآن کریم بیوانے یہ ترجمہ بھی بیوانے یہ تفسیر بھی بیوانے اے دورہ جو سے آسان بالکل تفسیر صراط الجنان اگر آپ مختلف جو سے یہ پہلو ٹاپک بنے دگا قرآن کریم ہے جو سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عفو درگزر بارے جو سے بعضی حدیث مبارکہ قرآن کریم میں آیت مبارکہ یستا اگر میں نہ بیوانے تو میں جو سے بعض معاملات وطمہ وطیاں جو سیاد و وارثہ جو قوم قبیلہ تو کا جو ہمارا ناراضگی بتگا اصلا ناراضگی اچھی بھی نبی کسانے گپا نہیں وڑے اچھے جو سے ماں ناراضگی شکایت کرے آئی اچھے یک چیزیں ہمیں بھی تے کہ جو سے میں تکبر شکار بھائی کہ ماں جو سے وہ طرح برز سمجھی کہ ماں جو سے مانا گڑا بس مانے اے ماں جو سے نا مردمانہ جو سے تباہ و برباد. اس میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں پشتون بھائی ہیں سندھی ہیں پنجاب کے ہیں کہاں کے بھی ہیں یہ جو ہے نا کہ یار اب نہیں چھوڑیں گے ہماری تو مطلب مردانگی اس میں ہمارے قبیلے کا رواج یہ ہے یعنی یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا عادتیں اگر غلط ہیں تو وہ بدلنی پڑیں گی اگر رواج غلط ہے تو وہ رواج چینج کرنا پڑے گا. اسلام آیا اس سے پہلے کیا کیا رواج تھے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے دشمنیاں چلتی تھی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر ایک فوقیت حاصل تھی جناب وہ آگے بڑھے گا تو یہ آگے بڑھے گا. نبی پاک نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا نا اسلام نے آ کے پرانے رسم و رواج ختم کر دیے اور ایک مساوات کا ایک پیار کا ایک محبت کا ایک درگزر کا درس دیا. تو اگر ہمارے قبیلوں میں کوئی غلط رواج ہے تو کون ختم کرے گا کیا سالہ سال لڑتے ہی رہیں گے بدلے ہی لیتے رہیں گے اسی حال میں رہیں گے. میں بھول نہیں پاتا میں ایک بار بلوچستان کے سفر پہ تھا اوستا محمد میں 2 دن وہاں غالباً رہا اجتماع بھی ہوئے مدنی مشورے بھی ہوئے کچھ لوگوں سے جب بندہ رہتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے پیار ہو جاتا ہے. تو ایک صاحب تھے میں نے ان کو کہا یار میں کوئٹہ جا رہا ہوں میرا اگلا کوئٹہ میں بیان تھا تو میں نے کہا آپ چلے میرے ساتھ کہتے میری بہت خواہش ہے آپ کے ساتھ سفر کرنے کی مگر میں نہیں جا سکتا وہاں پر کیونکہ ہمارے وہاں دشمن ہے اور میری جان کو خطرہ ہے. میں یقین کریں میں تو کراچی کا ایک شہر کا رہنے میرے لیے تو یہ سب شاکنگ تھا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ بولا ہاں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے معاملہ ہم فلاں شہر ہماری حدود ہوتی ہیں نبی یہ پاک تو یہ سب ختم کرنے آئے اور یہ ختم کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی جس کو کہ لمبی لمبی لڑائیاں تھی
کونین کے والی نے پیار محبت قائم کر دیا. آپ جانی دشمنوں کو پیار دے کر اپنا بنا لیا, مگر آج مسلمان کہلانے والے جانی دشمن بنے ہوئے. پلیز خدا کے واسطے جہاں بھی دنیا میں مجھے سن رہے ہیں, رشتہ داروں سے لڑائی ہے ختم کریں, قبیلوں کی لڑائی ہے ختم کریں, معاف کریں, درگزر کریں. نبی پاک نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے والوں کو معاف کیا نا. حضرت حمزہ کے قاتل جو تھے, صحابہ کرام کو جو شہید کرنے والے تھے, سب کو معاف کیا. لیکن ہم ہیں کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پلیز آگے بڑھیے. ہماری میمنی کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں, جو جھک جاتا ہے اللہ کو پسند جھک جائے, اللہ کے لیے جھک جاؤ. آپ کو شیطان پتہ ہے کیا دماغ میں لا رہا ہوگا, یار یہ بات ساری صحیح کر رہے ہیں, میں کیوں معافی مانگوں, قصور تو ان کا تھا. بھائی یہی تو کمال ہے آپ کا, اگر قصور آپ کا تھا تو پہلے تو آپ کو مانگنی چاہیے, نہیں ہے پھر بھی جھک جائیے نا, اللہ معاف کر دے گا, اللہ آپ کے درجات بڑھا دے گا. پیار محبت شفقت سے رہیں. اور ایک بات کہہ دوں, اپنے ہی ہوتے ہیں. جو رشتہ داروں سے دوریاں ہیں نا, بھائیوں سے دوریاں ہیں, خاندان قبیلے والوں سے آپ نے دوریاں کی, یہی خون ہوتا ہے, یہی کام آنے والے ہوتے ہیں. ہم نے اپنوں سے ہی بگاڑ لیے, غیر ویسی کام نہیں دیتے. اپنوں سے بنا کے رکھیں, محبت دیں, پیار دیں, درگزر کریں, اور سب کے ساتھ اپنے ہوں یا غیر سب کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. یہ پروگرام عالم تیرا پروانہ لگا ہوا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. دوسرا یہ کہ میں حاجی حبیب الطاری صاحب سے بردہ شریف کی سننا چاہ رہا ہوں ان کی اپنی آواز میں. اگلی کال دیں. میرا نام محوش اشرف الطاریہ ہے, میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ سمندری تشریف لائیں اور مجھ سے کیوں نہیں مل کر گئے, میں اتنا روئی. اب میری کلام کی فرمائش پوری کر دیں, اور آپ نے کلام سنانا ہے, یہ والا سنا دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. جزاک اللہ خیرہ. اب یہ تو میں شکوہ آپ سے کروں نا کہ میں آپ کے شہر سمندری آیا, آپ مجھ سے کیوں نہیں ملے. اللہ, آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملے بغیر چلے گئے, تو مجھے تو نہیں پتا مجھے کون کون ملنا چاہتا ہے. چلیں آپ نہیں رویا کریں. میں آیا تھا, بالکل سمندری بھی آیا تھا, اور آس پاس کے آپ کے کافی شہروں میں ان دنوں میں آنا ہوا تھا. تو بہرحال اللہ کرے گا تو اب آپ کے ابو کے ساتھ اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ مدینے میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور قصیدہ بردہ شریف کی فرمائش آئی تھی, ایک دو شعر انشاءاللہ میں اس کو سناتا ہوں. ایک اور کال دے دیں. ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ سلسلہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. حاجی عبدالحبیب الطاری سے عرض ہے کہ ہمیں کچھ ایسا بتا دیں کہ جس سے ہماری عادات درست ہو جائیں, ہماری عادات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. میرا خیال یہ ہے راشد بھائی, اگر بندہ پہلے یہ ریئلائز کر لے نا, یہ مان لے کہ مجھے عادتیں ٹھیک کرنی ہے. کہتے ہیں خالی پیالہ ہوگا تو کوئی بھرے گا نا. پہلے ہی بندہ کہ میں سب ٹھیک ہے میرا معاملہ, تو میں کہاں غصہ کرتا ہوں, میں کہاں لڑائی کرتا ہوں, میں کہاں بدلے لیتا ہوں, میں کہاں بدتمیزی. یہ بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے نا کہ نہیں مجھے سیکھنا ہے, مجھے بہتر ہونا ہے, میں سدھرنا چاہتا ہوں, تو اس فیز میں جب آپ آ جائیں گے نا تو پھر آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی. اور پھر آپ کوشش کریں کہ ایک تو نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں, اور ساتھ ساتھ اچھی عادتوں والے لوگوں کو واچ کریں, دیکھیں, ان کا قرب حاصل کریں. کہ آپ کو کوئی لگتا ہے بڑے اخلاق والا ہے, تو اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے, وہ کیسے ڈیل کرتا ہے. اچھا یہ جناب بڑے صبر والا ہے, اس کے قریب جائیں, اس سے سیکھیں. اپنے اندر ایڈاپشن کی عادت ڈالیں, اپنے اندر ایبزاربنس یعنی اپنے اندر مشاہدات بڑھائیں کہ یار میں دیکھوں کون کیا کر رہا ہے, اور پھر اس سے سیکھنے والا بنوں. نہیں جناب میں عقل کل ہوں, میں ٹھیک ہوں, سب مجھ سے سیکھیں, تو پھر یہ دروازہ آپ بند کر دیتے ہیں اصلاح کا. تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ رکھیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے. تو میں قصیدہ بردہ شریف کے ایک دو اشعار سناتا ہوں, اور پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ نبی پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت عادت کی طرف انشاءاللہ گفتگو کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مبتهل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انگلش زبان میں مبلغ دعوت اسلامی نے آج کے اس موضوع سے متعلق ہمیں ایک مدنی گلدستہ بنا کے بھیجا ہے. آئیے انگلش ویورز کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں اور چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. Dear respected viewers, inshallah, today we will learn few beautiful traits of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Whoever would call the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, he sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam would bless him with the reply by saying labbaik. Allahu Akbar. So we can also follow this beautiful sunnah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. And further, whenever anyone whispered anything in the blessed ear of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he sallallahu ta'ala alayhi wa sallam did not pull his blessed head away from the speaker's mouth until the speaker finished. The beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam would never sit having his legs stretched when the blessed Sahaba radiyallahu ta'ala anhum would be present in his blessed court. If someone would visit Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sometimes he sallallahu alayhi wa alihi wa sallam would lay down his blessed shawl for him. In fact, he sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam would even offer his cushion to the visitor. The blessed Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam would call the blessed Sahaba by their kunya and by their names which they liked. He sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam would speak slowly and clearly with incredible dignity, allowing any listener to count the number of sentences if he wished to. Subhanallah. So these were few blessed habits of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. May Allah tabarak wa ta'ala give us tawfiq to follow beautiful habits and sunnah of the Prophet alayhi salatu wa salam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. مدری چل کے ناظرین، ایک بہت ہی شاندار تحفہ، بلیو می، ایک کمال کی چیز ہے. کیا ہے ایسا اس میں؟ قرآن پاک تو بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے. یہ قرآن پاک کا وہ ترجمہ ہے جو لفظ با لفظ ترجمہ ہے، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے. کنز العرفان فی ترجمۃ القرآن. اور سبحان اللہ، اس میں ایک چھوٹا سا حاشیہ، پوری تفسیر نہیں ہے، بہت لٹل جہاں جہاں ضروری ہے وہاں حاشیہ ہے، اور اس کا نام افہام القرآن ہے. اب ذرا اس کی ذرا تفصیل دیکھیے گا، یہ ہے کیا چیز. اتنا خوبصورت یہ پورا قرآن پاک ہے، اتنے پیارے پیپر پر ہے، اور یہ مبلغین کے لیے بھی خزانہ ہے، مبلغات کے لیے بھی خزانہ ہے. قرآن کے جو شوقین لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اب مثال کے طور پہ یہ یلو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے، اگر دکھائیں، ہمارے یلو میں کچھ آیتیں ہیں، پھر یہ پنک کلر ہے، پھر گرین ہے، پھر یہ گرے ہے. کیوں؟ جو یلو میں ہے اس میں قیامت کے چند احوال کا بیان، نیچے یہ حاشیہ موجود ہے، یعنی جو اس آیت کا ٹاپک ہے وہ نیچے موجود ہے. پنک میں کون سا ٹاپک ہے وہ یہاں موجود ہے. ٹاپک وائز آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لفظ با لفظ ترجمہ، یعنی ترجمہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد نیچے آ جائیں تو اس قرآن پاک میں وہ باتیں جو اس کی وضاحت ضروری ہے، مختصر حاشیہ موجود ہے. روز کے 1-2 رکوع پڑھتے جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت خوبصورت اس کے یوں سمجھے بائنڈنگ ہے، بہت پیارا پیپر ہے. یہ گفٹ دینے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. کسی کو یہ بھجوا دیں، انشاءاللہ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ہر روز آپ کو ثواب ملے گا. جب تک پڑھتے رہیں گے آپ کو نیکی ملتی رہے گی. یہ بڑی کمال کی چیز ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. مفتی قاسم صاحب کو اللہ سلامتی دے، اللہ پاک ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے، نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. سندھی مبلغ سے بات کرنا رہ گئی تھی، کیا فرمائیں گے عادات مصطفیٰ اور بالخصوص جو ہم نے بات کی معافی اور درگزر پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل پنج پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی خصائص اور کمالات عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل جے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ایک پیارو وصف عفو درگزر، معافی ڈیڻ
तव्हां इन में गौर कयो त इंसान जेके नॉर्मल क़िस्म जी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि, आम माण्हू आहिनि जेके बदिले ते क़ादिर न आहिनि, उहे माण्हू चवंदा आहिनि असां माफ़ु कयोसीं। उन्हनि जो माफ़ु करणु को कमाल न आहे। माफ़ु त उहो करणु उन जो कमाल आहे जेको बदिलो वठी सघे थो, लेकिन इन जे बावजूद बि उहो मुआफ़ु करे थो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ व जल इन्हनि खे इख्तियारात अता फरमाया जो जेको चाहिनि हा उहो करे सघनि हा, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ व जल जे हुकुम सां अफ़्व दरगुज़र जी केतिरे क़दर प्यारी वस्फ़ इन्हनि जे अंदरि मौजूदु आहे, जो ताइफ़ जो वाक़ियो केतिरे क़दर मशहूरु आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ते ज़ुल्म सितम थिया, ताइफ़ जे मैदान ते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ते पत्थर वसाया विया, खून मुबारक निकिरी करे नालिन मुबारक ताईं आयो, ऐं अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ व जल जेको इन्हनि खे इख्तियार ॾिनो हो, मलाइक अची करे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी बारगाह में अर्ज़ कनि था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तव्हां हुकुम फरमायो त असां इन्हनि पहाड़नि खे इन्हनि में मिलाए करे इन्हनि खे हिते ई तबाह बर्बाद करे छॾूं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो त अगरचे इहे माण्हू ईमान नथा आणनि, लेकिन इन्हनि जी नस्लनि मां ज़रूरु ईमान आणींदा ऐं मुसलमान थींदा। ऐं अफ़्व दरगुज़र ॾिसो, जॾहिं मको फतह थियो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फातिहाना अंदाज सां मके में अल्हम्दुलिल्लाह जॾहिं तशरीफ़ फरमा थिया, उहे सभु माण्हू साम्हूं मौजूदु आहिनि जंहिं ज़ुल्म कया, जंहिं सितम कया ऐं अज़ीज़ अक़रबा ते ज़ुल्म करे उन्हनि खे शहीद कयो, अॼु उहे सभु साम्हूं मौजूदु आहिनि। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाण इरशाद फरमायो त अॼु मां सभिनी खे माफ़ु करे छॾियो। त हाणे इंसान जेको आहे अॼु मौजूदा दौर जे अंदरि जेको क़ौमनि जे अंदरि लड़ायूं आहिनि, उन्हनि वटि कुदरत मौजूदु आहे, तो बदिलो वठी था सघनि ऐं बदिलो वठनि बि था। माफ़ु करणु उन्हनि जे लाइ न आहे, माफ़ु उहे कंदा आहिनि, चवंदा आहिनि हाणे मां हिनखे माफ़ु थो कयां, छो जो बदिलो वठी नथो सघे, उन में अंदरि ताक़त ई कोन्हे। प्यारा मोहतरम इस्लामी भाइरो, उहो माण्हू कमाल वारो आहे जेको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी सुन्नत सम्झी करे कुदरत रखे थो त मां हिन खां बदिलो वठी सघां थो, इन जे बावजूद बि उन्हनि खे मुआफ़ु करे थो। हदीस पाक जो मफ़हूम आहे त जेको इंसान मुआफ़ नाहे कंदो उनखे बख़्शियो कोन वेंदो, उनखे बि माफ़ी न मिलंदी। त अल्लाह तबारक व ताला असांखे बि तौफ़ीक़ ॾे, असांजा जेके भाउ, असांजा जेके अज़ीज़ अक़रबा, मिट माइट, दोस्त अहबाब, पंहिंजे ॻोठ में जेके अज़ीज़ अक़रबा आहिनि जंहिंमें थोरी घणी दुश्मनी आहे, उन दुश्मनी जी तरफ़ न ॾिसूं, बल्कि इन फरमान जे मुताबिक़ त उन्हनि खे असां मुआफ़ कंदासीं त असां बि मुआफ़ी जी उम्मीद रखूं, त इंशाअल्लाह ताला असांखे बि ज़रूरु माफ़ी मिलंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको इस सुन्नत पर, इस आदत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब चलते नबी पाक की एक और बड़ी शानदार आदत है। एक तो मकाम क्या है, स्टेटस क्या है, रब के हबीब हैं, अर्श पर मेहमान बनाकर बुलाया जाता है, कायनात जिनके सबब बनाई गई है। आप जरा सोचें कि मकाम ऐसा है कि नबी पाक के कदमों की धूल के बराबर भी कोई बादशाह नहीं, कोई सलातीन जो हैं, जो शाह जमाने भर के वो गदा हैं तेरे दर के, तू भी शहरियार आए, तू भी ताजदार आए। सैयदी आला हज़रत कहते हैं ना, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। नबी पाक का वो मकाम है, मगर इनकी सारी तवाज़ो का आलम क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने आपको ये इख्तियार दिया, याद रहे नाज़रीन, कि आप अलैहिस्सलाम अगर चाहें तो शाहाना ज़िंदगी बसर फरमाएं, और अगर आप अलैहिस्सलाम चाहें तो एक बंदे की ज़िंदगी गुजारें। ये ऑप्शन दिया गया था, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बंदा बनकर जिंदगी गुजारने को पसंद फरमाया। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने जब नबी पाक की ये आजी, ये तवाज़ो, ये इनकिसारी देखी ना, तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इस तवाज़ो के सबब से अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जलीलुल कदर मर्तबा अता फरमाया है कि आप अलैहिस्सलाम तमाम औलाद आदम में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बुलंदो मर्तबा हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम कब्र अनवर से उठाए जाएंगे और मैदान महशर में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला रावी है। ज़रा आदतें देखें, अंदाज देखें कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने मुबारक असा से टेक लगाते हुए अपने घर से, अपने काशान नबूवत से बाहर तशरीफ लाए तो सब सहाबा ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, रेस्पेक्ट के लिए खड़े हो गए। ये देखकर नबी पाक ने आजी के तौर पर, तवाज़ो, इनकिसारी के तौर पर क्या फरमाया कि इस तरह खड़े ना रहा करो जिस तरह अजबी लोग एक दूसरे के लिए ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं। मैं तो एक बंदा हूं, बंदों की तरह खाता हूं और बंदों की तरह बैठता हूं। अल्लाह के हबीब ये कह रहे हैं, और आज लोग कहते हैं मेरे लिए खड़े नहीं हुए, मेरी इज्जत नहीं की। सोचिए, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी कभी अपने पीछे सवारी पर अपने किसी खादिम को बिठा लिया करते
ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جنگ قریظہ کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی جو جانور کی جو لگام تھی نا، وہ چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی. ایوری تھنگ از ویری سمپل، بہت عاجزی، بہت انکساری، وہ رکھ رکھاؤ، وہ ٹور، وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک انداز تکبرانہ. نبی پاک تو عاجزی کے کیسے پیکر، اور ہم غلام ہیں. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی عادتیں کیسی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے. جو کی روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تھی، جب بتا بھی دیا جاتا حضور جو کی روٹی ہے، پرانی چربی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعوت کو بھی قبول فرما لیتے. مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے، فقراء کے ساتھ بیٹھ جاتے، ہم نشینی فرماتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مل جل کر بیٹھا کرتے تھے، اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے. اب بتائیے آج کوئی غریب بیٹھ جائے کسی کے پاس، کہتا ہے یہ کہاں بیٹھ گیا، سیٹ کے ساتھ نوکر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ہمارا تو اسٹائل ہی عجیب و غریب ہے. نہ کرے ایسا. یہ تکبر جو ہے نا، عاجزی کا جو اپوزٹ ہے وہ تکبر ہے. اور وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب سوچ لیجئے کہ ہم کیا کہاں کیا کر رہے ہیں، ہماری عادتیں کیسی ہیں. انکساری لائیے، عاجزی لائیے. شعر ہے نا نور عالم بھائی سنائے نا، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، آقا تیری سادگی پہ لاکھوں، سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، سلام عاجزانہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، تیرا ایسا سادہ کھانا. میری عادتیں ہو بہتر، آقا بنو سنتوں کا پیکر. میری عادتیں ہو بہتر، بنو سنتوں کا پیکر. مجھے متقی بنانا میرے آقا، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے، مجھے متقی بنانا. پنجابی زبان میں نبی پاک کی عاجزی اور انکساری. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے متواضع اور رب تبارک و تعالیٰ دی رضا واسطے عاجزی کرنے والی شخصیت آن، اور صحابہ کرام بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ایک نمایاں مقام نہ رکھ دے. یہ روایات دا خلاصہ یہ کہ اگر کوئی نوا شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا تے او پہچان نہ سکدا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں. یعنی ایک ہوندا کہ انسان جدن وڈا ہوندا تے اپنے ماتحت جڑے شاگرد ہوندے یا جتنے بھی فالوور ہوندے انہاں وچ ایک نمایاں سیٹ اتنے باندا، او دا وضع قطع، لباس، او دا انداز ٹور ہی بالکل ہی جدا ہوندی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چیزاں پسند نہ کریں دے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ شان کریمی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام آگے ود کے آپ مسافہ کریں دے آئے.
اسلام وچ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہل کریں دیا ہے جڑی تکبر ختم کرنا علی کی شاندار صفت ہے. عاجزی دا انداز ہوندا کہ انسان سلام وچ پہل کرے. انجی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت وچ یہ لکھا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدی بھی اپنے صحابہ کرام دے سامنے اپنے مبارک پاؤں پھیلا کے نہ باندھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا عاجزی والا انداز ہے, خود کم کر لیندے ہے, جنازے شرکت کرنا, غلام دی دعوت قبول کر لینا, جڑے تسی بھی روایتاں بیان کیتیاں. بالخصوص فتح مکہ دا اگر اسی واقعہ تک اینے ہاں, فتح مکہ وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جتھے سن عفو دا گزر اور معافی دا نظارہ نظر آوندا, اتھے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عاجزی دا بھی منظر ساڑے سامنے واضح ہوندا. یعنی اگر دنیا وچ اج بھی کوئی کسی تے فتح پا لے, کامیابی پا لے اور پاور وچ ہوے, جت انسان کو جدن پاور ہوندی ہے, افراد دی حمایت بھی ہوندی ہے, تو انسان وقت اپنے دل دی جڑیاں جلیاں جڑیاں او بجھیندا. یعنی جڑا بدلہ لینا ہوندا انسان آدھا اج ہی موقع ہی ہے, اج ہی سب کچھ کر دیو. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا صحابہ کرام دا بڑا لشکر جرار ہے اور کفار مکہ جڑے نے مغلوب ہو چکے ہیں, اور رب تبارک و تعالیٰ اتنی عظمت و شان عطا کیتی ہے, اتنی عظیم و شان فتح عطا کیتی ہے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مکہ المکرمہ بھی داخل ہونے دا انداز بڑا عاجزی والا. امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیر اعلام النبلاء وچ یہ روایت ذکر کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدن تکیا کہ رب تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے فتح مکہ دا اتنا بڑا کرم فرمایا, اتنی بڑی شان و شوکت عطا کی تھی, جعل یتواضع للہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدن رب تبارک و تعالیٰ دے فضل تک کیا, اتنی بڑی فتح تک کی, رب تبارک و تعالیٰ واسطے عاجزی کرنا شروع کی تھی. اور عاجزی دا انداز کے ہے, حضرت انس روایت کریں دن کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ والے دن جدن مکے بھی داخل ہوئے, وذکنہ علی رحلہ متخشیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک تھوڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے جانور دے کجاوے نال ٹچ ہو رہی آئی عاجزی دے طور دے. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر جھکا کے مکے بھی داخل ہوئے. سن اس تو درس لینا چاہیے کہ ایک تے اے ہے جن ساڑھے سندھی مبلغ بھی ذکر کیتا کہ پاور نہیں ہوندی, انسان دے بس وچ نہیں ہوندے تے انسان وقت معاف آسانی نال کر دیندا, اے بھی اچھی گل ہے, لیکن اتنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. انجی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت اور اس واقعے تو پتہ چلیا کہ اگر انسان کو پاور ہوئے, انسان کو شان و شوکت اور ٹھاٹ دے اسباب ہون, اس دو باوجود رب تبارک و تعالیٰ دی رضا جو ہی واسطے بندیاں عاجزی کرنی چاہیے, کیونکہ اے رب تبارک و تعالیٰ دی قدرت دا قانون ہے جڑا حضور بیان کیتا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ واسطے عاجزی کرے سی, رب تبارک و تعالیٰ اسن رفعت اور بلندی عطا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے. اب چلتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک عادت کی طرف, سبحان اللہ, جس کو سخاوت مصطفیٰ. نبی پاک کیسے سخی, نبی پاک کی عطائیں کیسی, اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو جواب میں لا یعنی نہیں فرمایا, جو آتا میرے آقا عطا فرماتے. جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا, اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا, اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. کیا بات ہے نبی پاک کی سخاوت کی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے اتنے واقعات ہیں ناظرین, اللہ اکبر. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں 70,000 درہم لائے گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ درہم ایک چٹائی کے پاس چٹائی پر رکھے اور کھڑے ہو کر تقسیم فرمانے لگے. کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا, حتیٰ کہ سارے پورے کر دیے, سب خرچ کر دیے, سب اپنے غلاموں میں لٹا دیے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. طرز میں سنا دیں سبحان اللہ. لا ورب العرش جس کو جو ملا بڑی ہے کون میں نعمت رسول اللہ کی, بڑی ہے کون میں نعمت رسول اللہ. ہم بھکاری وہ کریم
بٹتی ہے ویسے تو ہر عادت ہی نبی پاک کی نرالی ہے، مگر اس عادت کو تو کہتے ہیں نا سن کر ہی طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ نبی پاک کا ایک انداز ہی ہوتا کہ سخاوت تھی نا، کسی سے کوئی چیز خریدتے، اس کی قیمت ادا کرتے اور پھر وہی چیز اسے تحفے میں بھی دے دیتے۔ یہ کتنی خوشی کسی کو ہوتی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک بار ایک اونٹ خریدا، پھر وہی اونٹ ان کو بطور عطیہ دے دیا کہ یہ تم رکھ لو۔ ایک بار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا اور سیدنا عبداللہ ابن عمر یعنی آپ کے بیٹے کو وہ تحفے میں دے دیا۔ اللہ اکبر، اس قدر پیارے آقا کی سخاوت۔ اور پھر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ السلام نے غزوہ حنین والے دن اس قدر کثرت سے آپ نے سخاوت فرمائی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیہات میں رہنے والے لوگوں کو ایک ایک بندے کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ ذرا سوچئے، حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ اسلام ابھی نہیں لائے تھے، اس سے پہلے غزوہ حنین میں بکریوں کا نبی پاک سے سوال کیا کہ مجھے بکریاں دیجئے۔ پیارے آقا نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جنگل بھرا ہوا تھا بکریوں سے، نبی پاک علیہ السلام نے وہ پورا انہیں عطا فرما دیا۔ وہ اپنی قوم کے پاس جا کے کہتے ہیں اے میری قوم تم اسلام لے آؤ، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ نے کہا کہ رسول پاک علیہ السلام حنین کے دن مجھے مال عطا فرمانے لگے، آپ میری نظر میں مبغوث ترین تھے، یعنی معاذ اللہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے۔ آپ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ اب آپ میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سخاوت جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتی ہے، سخی لوگوں کا محبوب ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات ایک بزرگ سے پوچھی گئی کہ حضور شجاعت ضروری ہے، کمال کی ہے یا سخاوت، بہادری یا سخاوت؟ تو بڑا کمال کا جواب دیا، فرماتے جو سخی ہوتا ہے نا اس کو شجاعت نہ بھی ہونا تو لوگ ویسے ہی اس کے آگے چت ہو جاتے ہیں، ویسے ہی وہ لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ تو سخاوت یہ بہت پسندیدہ عمل ہے اور نبی پاک کی ایک کمال کی عادت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حنین والے دن کی ایک دن کی سخاوت بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت اور بخشش سے زائد تھی۔ بکریاں جو ہیں وہ جنگل بھرے ہوئے تھے، نبی پاک عطا فرما رہے تھے اور مانگنے والے ہجوم کرتے چلے آتے تھے، پیارے آقا علیہ السلام پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب اموال تقسیم کرتے ہوئے ایک اعرابی نے، یعنی عرب کا رہنے والا ایک دیہاتی تھا، اس نے نبی پاک کی چادر مبارک کو کھینچا، مبارک کاندھی اور گردن مبارک پر پیارے آقا کے نشان آ گئے، مگر نبی پاک نے اس سے صرف یہ فرمایا کہ اے لوگو جلدی نہ کرو، واللہ تم مجھے کسی وقت بخیل نہیں پاؤ گے، عطا فرماتے جاتے عطا فرماتے جاتے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی سخاوت کی تو کیا بات ہے، اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے کہ سخی، حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، فرمایا وہ اللہ سے دور، جنت سے دور، بندوں سے دور، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اب آپ چیک کر لیں کہ ہم سخاوت والی سائڈ پر ہیں یا بخل والی سائڈ پر ہیں۔ اور سخی کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف جنرس پرسن؟ آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ آپ سخاوت کے اندر ہیں کہ نہیں؟ تو سخی اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، لوگوں پر بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جائے۔ یہ جو گن گن کر خرچ کرنے کی عادت ہے نا، ارے جب اللہ کریم دیے جا رہا ہے تو آپ بھی دیے جائیں نا، اپنا یہ جب اللہ کریم نے انکمنگ جاری رکھی ہے تو آپ آؤٹ گوئنگ بھی جاری رکھے نا، دیتے ریوارڈ دے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ہاں، روایتوں کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ پوری دینے کے بعد بھی جاری رکھا کریں، دیتے رہا کریں، نیکی کا موقع ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ سمجھ لیں آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو آپ بھی جن کے دن آ گئے ہیں، جن کا سال کمپلیٹ ہو گیا، تو اب اپنی زکوٰۃ کو نکالنے کا نظام بنائیں اور دینا شروع کریں۔ اور پھر سب سے زیادہ حق ہے آپ کے اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں، پہلے ان کو دیجئے، کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے نا اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے اور رشتہ داری نبھانے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو خوب اللہ کی راہ میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے رہا کریں، اس کو خرچ کرنے سے اضافہ ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی مال میں اضافہ ہوگا،
اور آخرت میں بھی اس کا بے شمار اجر ملے گا۔ مختلف زبانوں کے مبلغین سے بات کرتے ہیں، پھر میں نے آپ سے ایک بڑی اہم بات کرنی ہے اسی ٹاپک کے حوالے سے، لیکن پہلے چلتے ہیں اس موضوع سے متعلق کیا فرماتے ہیں راشد بھائی؟ جی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی اگر سخاوت کو دیکھا جائے تو صرف وہ دنیاوی مال کی حد تک نہیں تھی، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کونین کی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام میں آپ دیکھیں، ایک تو عشرہ مبشرہ ہیں جن کی ایک خصوصیت ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی فرمان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، ورنہ فردن فردن کئی صحابہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بنام بھی جنت عطا فرمائی، جیسے حضرت ربیعہ کا واقعہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت ملی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اتنی اعلیٰ ہے کیونکہ آپ کا دربار بڑا عالی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک تخیل بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ جنت میں جائے گا رب کی رحمت سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور عطا سے، تو جنت کے عالی شان محلات کو اور اس کی بلندی کو دیکھ کر بڑا اس کو تعجب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی یہ جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے در کی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو دربار وہ ہے جہاں سے جنت تقسیم ہوتی ہے، دنیاوی مال تقسیم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑے پیارے انداز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کو بیان کیا ہے۔ بر الامہ حضرت سیدنا سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کو بیان کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ابتدا ہی میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر جود و کرم فرمانے والے تھے۔ جود کیا ہوتا ہے؟ علماء نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ حقیقی جود یہ ہے کہ انسان بغیر غرض اور بغیر عوض کے کسی کو کچھ عطا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے جواد اجود الاجودین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک نارملی معاملہ ہے کہ آپ سب مخلوق میں، ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، لیکن جب رمضان المبارک میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تو اس وقت رمضان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا عالم کیا ہوتا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلنے والی تیز ہوا سے بھی زیادہ خیر رساں تھے، یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے تھے۔ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح بخاری نزہۃ القاری میں بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں کہ ہوا کی اگر سخاوت دیکھی جائے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو تشبیہ بیان کی ہے کتنی شاندار ہے کہ سخاوت کے معاملے میں ہوا کی کوئی مثال نہیں، یعنی ہوا کی ضرورت بھی ہر شخص کو ہے، ہر سانس لینے والے کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی اور ہوا کی ضرورت ہے۔ دنیا میں دیکھا جائے تو ہر جگہ ہوا موجود ہے اور ضرورت سے زیادہ موجود ہے، اور ہوا کوئی اگر طلب کرے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی طلب کرتا ہے تو پھر اس کو ملتا ہے، ہوا بغیر طلب کے ہی نواز رہی ہوتی ہے، سب کو سانس مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخاوت فرماتے تھے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں رکی ہوئی ہوا میں وہ بات کہاں جو چلتی ہوئی ہوا میں ہے، قربان اس جواد اعظم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ آپ چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخاوت فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ جناب سخاوت مصطفیٰ، کیا بات ہے۔ ہمارے پشتو مبلغ کی طرف چلیں گے اور ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ الحمدللہ زما خوږو اسلامی رړو مدنی چینل کتونکو څنګه چې زمونږ راشد بھائی وی عبدالحبیب بھائی وی الحمدللہ سخاوت دا ډیر ښکلی یو وصف د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام، زمونږ خواهش د نبی پاک په سنت باندې عمل کولو، دا دومره لوی عظیم سنت دی او څومره لوی سنت دی چې څنګه چې د حدیث پاک له مونږ له پته ولګېده څنګه چې تیز باد چلیږي، تیز ہوا چلیږي، دا غینم زیات تیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام به سخاوت کېدو، او څوک چې سخي سړی هغه د الله هم نږدې، د خلکو هم نږدې، او جنت هم نږدې، او دوزخ نه لري، او څوک چې شومي نه په ځان خرچه کوي، نه په ماشومانو خرچه کوي، نه د الله په لاره کې خرچه کوي، نو هغه بیا څنګه هغه د الله نه هم بیا لري، د خلکو نه هم لري، جنت نه هم لري، او دوزخ له بیا هغه نږدې شي۔ د ما خوږو اسلامي وروڼو، د ما بدني چینل کتونکو چې څومره چې څنګه زمونږ هغه علما وایي که نه چې ستا لاس به داسې د خدای د قدرت لاس به ستا باندې به دغه شانتي انشاءالله تقسیموی تعالی به خدای درکوي۔ الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي ماشاءاللہ۔ جی سندھی مبلغ کی طرف چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی سخاوت
एतिरे क़दुरु मशहूरु आहे जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती, अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ व जल अता करण वारो आहे ऐं मां तक़सीम करण वारो आहियां। जॾहिं अल्लाह तबारक व ताला पंहिंजे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खे ख़ज़ाननि जो मालिक करे छॾियो, हर शइ महबूब जे हथ में ॾेई छॾी, त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक़सीम कंदा विया। ऐं सखावत जो ताल्लुक़ जेको आहे उहो पैसनि सां न आहे, सखावत जो ताल्लुक़ दिलि सां आहे। अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ व जल पंहिंजे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खे जॾहिं जेको बि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वटि हुयो, जॾहिं कोई घुरण जे लाइ ईंदो त पाण न फरमाईंदा हुया, यानी न ज़बान ते पाण ते हुयो ई कोन। अगरि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खे कंहिं चादर मुबारक तोहफ़े में ॾिनी ऐं कोई अची करे उन्हनि खां घुरण लॻो त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इहा चादर मूंखे ॾियो, त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इहो जुमिलो न चवंदा हुया त मां वटि आहे ई हिकिड़ी चादर, त मां तव्हांखे कीअं ॾियां। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहा चादर बि उन्हनि खे ॾेई छॾींदा हुया। अल्लाह तबारक व ताला जो असांखे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी इन सखावत मां कुझु हिसो अता फरमाए। असां बि जॾहिं हीउ मौक़ो असांखे मिलियो आहे, अल्लाह ताला माल ॾिनो आहे, दौलत ॾिनी आहे, त उन मां असां पंहिंजे ग़रीब अज़ीज़ अक़रबा मिट माइट दोस्त अहबाब उन्हनि जी मदद कयूं। ऐं दावत इस्लामी जेका अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग क़ुरान सुन्नत जी आलमगीर गैर सियासी तहरीक आहे, अल्हम्दुलिल्लाह कई जामियातुल मदीना, कई मदारिसुल मदीना दावत इस्लामी जे तहत हली रहिया आहिनि, त तव्हां इन्हनि जी बि मदद करे सघो था। इंशाअल्लाह इन में भी तव्हांखे अजुर सवाब मिलंदो। क्या बात है। बल्कि मैं आपने जुमला कहा कि अल्लाह पाक ने अगर दौलत से नवाजा है, माल से नवाजा है तो सखावत करें। मैं तो यहाँ गरीबों से भी कहूँगा कि अगर आपकी जितनी भी हैसियत है, आप कुछ ना कुछ राह खुदा में ज़रूर खर्च करें। ये खर्च आपको गुर्बत से निकाल देगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह से एक तरह से कारोबार है, वहाँ से मल्टीप्लाई होकर मिलता है। आप थोड़े से शुरू करें, आप देखेंगे, मैंने देखा है जो जितना देता है अगली बार वो ज़्यादा ही दे रहा होता है। तो ज़्यादा कैसे दे रहा होता है? इट मीन्स उसकी ज़्यादा आमदनी हो गई ना। आप इसको यूँ चेक कर लें, जो मुझे मालदार सुन रहे हैं, जो जितनी ज़कात देता है, बताइए कि अगले साल ज़्यादा ज़कात नहीं देते आप? अगर प्रॉपर ज़कात देते हैं ना और हलाल कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल आपकी ज़कात बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अल्लाह आपका माल भी बढ़ा रहा है। तो खर्च करते रहें, इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। बलोची मुबल्लिग की तरफ चलते हैं जी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बमज़न वस्फ़ सखावत अल्लाह ताला हमारा भी जैसे ये सीरत पहलू असर अमल करने के तौफीक अता बेका। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बारगे कस्से भी अत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ना नकोता कि अर्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रत्ता लूटतेगी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दातगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस खुलासे के कस्से सखी विते के सखी जो इससे मर्दमानी दिले तहाबी के सखी गुना जिससे अल्लाह ताला नज़दीक विते और जन्नत आचे जिससे नज़दीक तर भी और जहन्नम आचे दीर भी। और कस्से जो से ये बदल करते इनके बखील बीते जो कंजूस बीते होती मालाना चेर दनते कि आया जो हस्ते ना मर्दमान अच्छी दीर भी अल्लाह ताला अच्छी दीर बीते और जन्नत अच्छी दीर भी और जहन्नम में जो से करीब तर भी मारा लूटी के माँ अमेका भी जो से मारा इस्तात भी मारा जो से अमेका मैकरा माल भी या माल यस्ते या नेस्ते जो से अल्लाह ताला राया माँ दयान बेकने माँ मिक्का दे जो इसते मैं माल डबल बेनते मारा ज़्यादा मल्टीप्लाई बे जो इसते ना इम मिलन थे मारा अमाटे माँ बीते बसा औकात अंचु भी मर्दम गौर करन थे कि कसे अगर राय खुदा दन थे अया गैबानी तौर पर अंचो ये मदद भी कि जो इसते आ नज़ा के यार ये मना खुदा से मिल लेते कि जो इसते मारा जो से ए वती सदका और खैरात जो से क्या माइए सरा ज़कात वाजिब बीते जो से आवती ज़काता ना अदा बेका जो शरीयत मुतार तरीका है जो से अमा तरीका अमा तौर तरीका है उससे ज़काता ना अदा बेका अया के अलावा जो से नफली सदका और खैरात भी जो से अदा करना बेकन थे कि कस्से सदका दनते अल्लाह ताला ये उम्रा जो से ना वदी कनते और कस्से आइए जो से बुराई मोता चिया बच्ची थे मारा शुमारा जो से दुरुस्ताना लूटी के अल्लाह ताला जो से राया सदका और खैरात जो से बेकनान बेकने। आमीन। नाजरीन, सखावत की बात हो रही है तो प्लीज़ अल्लाह की राह में खर्च करना अपनी आदत बना लें। ये आदत है, यकीन करें, ये हैबिट है। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, एक इंसान होता है ना, उसको माल से मोहब्बत होती है, जब खर्च करता है उसको डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आपको फील होता है ना कि यार मैं जब भी राह खुदा में नेकी के काम में खर्च करता हूँ ना तो मुझे तकलीफ होती है, तो अब आप समझ लें कि ये प्रॉब्लम है, बुखल आ गया है। अब इसके ऊपर इलाज करें, अपनी आदत बनाएं। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, अगर अपने अंदर सखावत लाना है ना, और वाकई लाना है, क्योंकि सखी अल्लाह के करीब है और बखील तो अल्लाह से दूर है, वो तो अल्लाह को नापसंदीदा है।
تو مجھے بخل سے نکل کر کنجوسی سے نکل کر سخاوت میں اگر آنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کرے. یعنی مثال کے زکوٰۃ تو پوری دینی پڑے گی، لیکن اگر اس کے علاوہ خرچ کرنے کی عادت ڈالنی ہے نا تو بے شک 5 روپے 10 روپے سے شروع کرے، پھر اس کو بڑھاتا جائے، 5 10 روپے کر کے بڑھائے، 100 200 500، آہستہ 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 جو ہے نا یہ عادت بخل کی ختم ہوگی اور اللہ پاک دل میں سخاوت ڈال دے گا. اور سخاوت کے فضائل پڑھے، سخی لوگوں کی باتیں پڑھے، نبی پاک کی سخاوت کے واقعات سنے پڑھے، اور اس کے فضائل جب پڑھے گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے، یہ مال تو میرے اپنے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو خرچ کرنے کا ذہن بن جائے گا. اور جس طرح ہمارے سندھی مبلغ نے بھی کہا کہ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ عاشقان رسول کی وہ عظیم و شان تحریک یعنی دعوت اسلامی جو دین کا اتنا بڑا کام کر رہی ہے، دینی کام کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے کتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. ذرا سوچیں کہ جہاں دعوت اسلامی کے 900 کے قریب جامعۃ المدینہ ہیں، اب جامعۃ المدینہ میں آل ٹوگیدر تقریباً 67,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، جس میں ہزاروں بچے بچیاں تو بچے وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا رہنا بھی ہمارے ذمہ ہے. مدرسۃ المدینہ 4,300 سے زیادہ ہیں، 92,000 حافظ قرآن بن گئے، لاکھوں بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے. یعنی آل ٹوگیدر 2.5 لاکھ بچے بغیر فیس کے قرآن پاک اور درس نظامی کر رہے ہیں. پھر آگے چلے تو سال کی 600 مسجدیں ہیں، دنیا بھر میں کام ہے، 103 کے قریب انگلش میڈیم اسکول ہیں، غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، مدنی قافلوں اور اجتماعات کا ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے. پھر میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیں نا، گھر بیٹھے کتنی دیر سے آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، اور یہ 24/7 مدنی چینل ہمیں گھر بیٹھے کیا کچھ سکھا رہا ہوتا ہے. پھر اردو میں الگ، انگلش میں الگ، بنگلہ میں الگ مدنی چینل. سوشل میڈیا پہ جائیں تو ایک شاندار پریزنس ہے، 1.5 کروڑ یوزرز تک ہمارے الحمدللہ لائکس اینڈ یوزرز ہیں، ہمارے سبسکرائبر ہیں. یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، کون سا ایک پلیٹ فارم ہے جو دعوت اسلامی اور اپنے شعبہ جات کے ذریعے اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے وہاں دین کی خدمت نہیں کر رہی. پھر آگے چلے تو ان تمام دینی امور کے ساتھ FGRF جو دعوت اسلامی کا ایک ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے، کتنا شاندار کام ہو رہا ہے. 2020 میں کووڈ-19 کے زمانے میں 25 لاکھ مسلمانوں تک پاکستان اور بیرون پاکستان کووڈ-19 کے زمانے میں راشن، پکا ہوا کھانا، کیش پہنچانا. پھر 36,000 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کی بوٹلز دے دینا. یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا کام ہے. پیسے تو پھر بھی کوئی دے دیتا ہے، خون کون دیتا ہے؟ 36,000 کے قریب خون کی بوتلز دے دی. اور یہ کیسے ہوئی؟ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے، لوگوں کا اعتماد اور محبت ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت سے اب جو 3 بڑے پروجیکٹ 2021 میں دعوت اسلامی نے FGRF نے شروع کیے، گرین پاکستان، آل دا وے پورے پاکستان میں کہاں کہاں الحمدللہ پودے لگائے جا رہے ہیں، لاکھوں پودے لگ چکے ہیں. اور ہمارا دعویٰ ہے، نعرہ بھی ہے، اور اس کا انشاءاللہ پلان بھی ہے کہ پودے لگانا ہے، درخت بنانا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ آکسیجن کی فیکٹریاں بنیں. تھیلیسیمیا فری پاکستان کا پلان جاری ہے. تمنا یہ ہے، اویئرنیس دینی ہے کہ لوگ شادی سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروائیں تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی تھیلیسیمیا کا مریض پیدا نہ ہو. پھر فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، یہ کیا ہے؟ 32 لاکھ کے قریب معذور لوگ پاکستان میں ہیں. ان بیچاروں کی امداد، ان کی جو دینی نیڈ ہے، ان کی ایجوکیشن کی نیڈ ہے، ان کی میڈیکل کی جو ضروریات ہیں، تو جو تنظیم ہمارے دین و ایمان کی بھی حفاظت کر رہی ہو، مسجدیں بھی بنا رہی ہو، علماء بھی بنا رہی ہو، ہمیں جنت کا راستہ بھی دکھا رہی ہو، گناہوں سے بھی بچا رہی ہو، اور جب کسی مصیبت میں ملک کو قوم گرفتار ہو جائے تو وہاں کھانا بھی پہنچا رہی ہو، خون بھی پہنچا رہی ہو، ان کی فلاحی مدد بھی ہو رہی ہو، پاکستان بھی گرین کر رہی ہو، تو پھر اس آرگنائزیشن کے ساتھ ہم کیوں نہ سپورٹ کریں. میں تو سچ بات بتاؤں، ہمارے پیسوں کا نصیب ہے اگر وہ دعوت اسلامی کے کاموں میں لگ جائے. اتنا شاندار کام ہو رہا ہے. وی آر لکی اف وی انویسٹ اور اف وی سپورٹ دعوت اسلامی. یقین کرے یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے، تو ضرور ہم سب کو دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینا ہے. اربوں روپے کے دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں. پلیز اپنے ڈونیشن میں، اپنے صدقات میں، اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، تاکہ اس دین کے عظیم کاروان کو اور ترقی ملے اور ہم اس میں بھرپور حصہ ملانے والے بن جائیں. اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے ساتھ بنگالی جو مبلغ ہیں، انہوں نے سنتیں اور آداب کے لیے ہمیں ایک کلپ بنا کر بھیجا ہے. یاد رہے کہ اس میں اردو میں بھی سب ٹائٹل موجود ہوں گے. اردو ناظرین نے بھی ساتھ رہنا ہے. پھر انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو راشد بھائی سے آج کون سا درود پاک ہمیں سکھائیں گے. ہمارے سیگمنٹ کا نام ہوگا فرشتوں کا وظیفہ، وہ بھی ہم کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, যে কোনো নেক ও জায়েজ কাজে মুসলমানের সাহায্য করা অত্যন্ত সওয়াব ও প্রতিদান অর্জনের মাধ্যম. আল্লাহর প্রিয় এবং সর্বশেষ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি নিজের ভাইয়ের উপকার করতে পারে তবে উপকার করবে. হ্যাঁ, মুসলমানের সাহায্য করার বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো অভাবী মুসলমান ভাইয়ের কর্জের মাধ্যমে সাহায্য করা. কৃষ্ণাই ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা,
কর্জ দেওয়ার ফজিলতের ব্যাপারে হাদিসে পাকে রয়েছে যে প্রত্যেক কর্জ হলো সাদাকা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 3 ধরনের মুমিনের কথা বর্ণনা করেছেন, যাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে যে তারা যেন জান্নাতের যে দরজা দিয়ে চায় প্রবেশ করে এবং জান্নাতি হুরদের সাথে তাদের বিবাহ হবে। তার মধ্য হতে অভাবী ব্যক্তিকে গোপনে কর্জ প্রদানকারীও একজন। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, ইসলাম অভাবী মুসলমানের কর্জ দেওয়ার না শুধু উৎসাহ দিয়েছে, বরং কর্জ গ্রহীতার সাথে সদাচরণ এবং দরিদ্র দেনাদারের প্রতি সহজতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সওয়াব ও প্রতিদানের সুসংবাদও প্রদান করেছেন। সুতরাং নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ফরমান, যে ব্যক্তি এই বিষয়টি পছন্দ করে যে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন বিষণ্ণতা এবং শ্বাসরুদ্ধতা থেকে বাঁচাক, তাহলে তার উচিত দরিদ্র দেনাদারকে অবকাশ দেওয়া অথবা তার উপর থেকে কর্জের বোঝাকে সরিয়ে দেওয়া অর্থাৎ মাফ করে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রশস্ত মনের সাথে সওয়াবের নিয়তে অভাবীদেরকে কর্জ দেওয়া এবং দেনাদারদের সাথে কমলতা প্রদর্শন করার এবং নিজের উপর যে কর্জ ভার রয়েছে তা সততার সাথে আদায় করার তৌফিক দান করুক। আমিন আমিন বিজাহিন নবিল আমিন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है मेरे आका की। किसी भी जबान में बात हो दिल खुशी होता है, क्योंकि तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना। अब वक्त हुआ है फरिश्तों का वजीफा। वो क्या सेगमेंट है, उसमें क्या सीखते हैं, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है फरिश्तों का वजीफा। मेरी सालस है, आलम तेरा परवाना। मदनी चैनल के नादरीन, मदनी चैनल के प्रोग्राम आलम तेरा परवाना का सेगमेंट है फरिश्तों का वजीफ़ा, जिसमें हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर पढ़े जाने वाले दुरूद पाक और उनकी फ़जीलतों को सुनते हैं। आज जो दुरूद पाक हम सुनेंगे और उसकी फ़जीलत जानेंगे, वो दुरूद पाक भी है और एक शानदार वजीफ़ा भी है। दुनिया और आखिरत की कई परेशानियां और हाजात होती हैं, इंसान उनके लिए कई वज़ाइफ अपनाता है। तो इंशाअल्लाह इस दुरूद पाक को हम सवाब के लिए भी, दुरूद पाक की नीयत से भी और वजीफ़े की नीयत से भी अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतों का इजहार होगा। चुनाचे अमीर अहले सुन्नत अपनी किताब मदनी पंसूरा में इरशाद फरमाते हैं, नकल फरमाते हैं कि सैयद इब्ने आबिदीन अलैहि रहमतुल्लाहिल मुबीन फरमाते हैं कि मैंने इसे यानी इस दुरूद पाक को एक फितना अजीम में पढ़ा जो दिमिश्क में वाक़ हुआ था। दिमिश्क के शहर में एक बहुत बड़ी आजमाइश आई थी। फरमाते हैं इसे यानी इस दुरूद पाक को अभी 200 मरतबा भी नहीं पढ़ा था कि मुझे एक शख्स ने आकर इत्तिला दी, खबर दी कि फितना ख़त्म हो गया है। तो इतने बड़े फितने को दूर करवाने में इस वजीफ़े का एक अमल है, एक असर है। ये दुरूद पाक कौन सा है, इसको पढ़ते हैं, हमारे स्क्रीन पर भी शो किया जाएगा, इसको याद भी करेंगे इंशाअल्लाह और इसको अपना विर्द बनाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द दाक़त हीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द दाक़त हीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। आस है ना कोई पास, एक तुम्हारी है आस, बस है यही आसरा, तुम पे करोड़ों दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकई दुरूद पाक जो है ना वो बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों का हल है। अल्लाह करे कि हम बस दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं, कसरत से पढ़ें। वो शायर कहते ना, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाह करे कि दुरूद सलाम जो है हमारी ज़बान पर विर्द रहे। हमें इजाज़त दीजिए, सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ, अगले इंशाअल्लाह सिलसिले में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बिलखुसूस जो आज हमने 3 आदात मुस्तफ़ा के बारे में जाना कि मेरे आका की आजज़ी कैसी, नबी पाक का अफ़्व दरगुज़र और माफ़ी का अंदाज़ कैसा, और सखावत का आलम क्या था। अल्लाह इन आदतों का ज़र्रा नसीब फरमा दे, हमें भी नर्म कर दे, माफ़ करने वाला बना दे, आजज़ी का पैकर बना दे, तकब्बुर से हमारी जान छूट जाए और बुखल और कंजूसी से बचकर सखावत करने वाले बन जाएं। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी सालस है, आलम तेरा परवाना। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कही
کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ